صاحب دس دے سی امنے جی کری صاحب میرے چاچا جی میرے نال بڑے پیار کر دے سی اوہ ویری جاد پیایا دا سی کری صاحب میرے کالا خان صاحب بھی میرے ویر نے محمد اقبال بھی میرے ویر نے پر جینے لاما صاحب پیار کر دے سی انہا پیارا دے بچو بابے دے پیار بچو ویر دے پیار بچو بابے دی وفا نظر ہوندی سی حضرات دی مکار بڑی توجہ دا تعلیمہ ایڈا لمبا پروگرام ہی حضور بگڑ جاندہ کی خیال ہے کیوں جی امر جی ایڈا لمبا پروگرام شاہ نواز جی ایڈی لمبی تے منگنی ہوئے تو ٹوٹ جاندی ہے تے بر کوشش کیتا کرو منو پتہ ہوندہ کہ منو 1 بجے جا کے ٹائم لبنا ہے یا 1:30 بجے تے میں تے پھر سویرے بھی آ جاندہ دعا پلا سی برکت تہاڈی محبت کہ تساں منو 9 دا کیا تے میں جناب تاں لئی راتی حاضر ہویا کہ بھی میں لیٹ نہ ہو جاں کیوں بھائی حبیب بندہ آؤں نو آ جاندہ برکت تسی توجہ کرو جی منو آندے تو میں دعائے خیر کر دینا منو کوئی مسئلہ نہیں تسی جدو کبو گے نا میں انشاءاللہ اختتام کر دیں کہ میں کو لمبی چوڑی چکے بزرگ بندے نے انی دیر نہیں بہ سکتے چودھری صاحب دی محبت ہے چیئرمین صاحب اپنی قیمتی وقت چو قیمتی ٹائم لے کے علماء اپنی وقت چو قیمتی ٹائم لے کے تھوڑا جنا بیٹھو انشاءاللہ توجہ کرو تے انشاءاللہ بیجو سارے بندے بیجو جڑے کھڑے بیٹا تسی پڑھ کے رکھو جی جڑے بندے بیٹھ سکتے نو بیٹھ جو بڑی مہربانی بہ جو گتے محبت پیدا ہو جائے گی ادر جی توجہ کرنا میں اپنی تمہیدی لفظاں نو ختم کر لگا اس تو پہلے ایک لفظ سماعت کر لے رہے میں کی دسیا کہ ماں دے پیراں دے تھلے بولو ایک باری سارے ماں دے پیراں دے تھلے جنت کڈا اونچا مقام ہے ماں دا اجاز پائیں بڑی توجہ امر صاحب توجہ میرے القبلہ ادر جی قاری صاحب ماں دے پیران دے تھلے جنت تو اماں دی نہیں تیاں تے پتران دی اولاد دی جنت شری تے اماں دی جنت ابے دے پیران دے تھلے یعنی مقام اماں دا بھی اچھا تے مقام ابے دا بھی اچھا 10 گھنٹے تقریر کران تے بندیاں نو سمجھ نہ آئے تے فائدہ کو نہیں تے ایک ہی جملہ پیش کر دیا تے سمجھ آ جائے تے میں کہنا 10 گھنٹے دی سپیچ نالو وڈا جملہ ہے توجہ میرے کریا دے ادھر دی ماں دا مقام بھی اچھا تے باپ دا مقام بھی اچھا انہا 2 ہستیاں نو ایک مقام ہو رہی اچھا انہا 2 ہستیاں پچھے رہ جاندیاں نے او جڑا ہون بندہ پیش کرنا کو دا مقام ادھنال بھی اتے ٹور جاندہ ہے او مقام کدہ مسجد امام دا علامہ صاحب گل ہوئے جڑی دلیل نہ لوے امر صاحب گل ہوئے جڑی دلیل دیتی جاوے تو دلیل نو عقل بھی مننے ضمیر بھی مننے دماغ بھی مننے بندے دی طبیعت بھی مننے بننا آپے بھی من جاوے مسجد امام دا مقام اپے نہ لوٹتے ہوئے مثال دے کے سمجھانا علامہ نظر احمد زیدی صاحب اللہ اجر عظیم عطا کرے اللہ انہوں نے قبر لا تعداد رحمت و نزول فرمائے وہ جماعت کران دے ہوں کی کران دے ہوں مسجد میں جماعت کران دے ہوں حسیب صاحب پچھے کھلو کے نماز پڑھ دے ہوں تے کی آکھن کے 4 رکعت نماز فرض پچھے اپنے ابے دے بڑی مہربانی جی تساں انکار کیتا تھا بڑی مہربانی بھائی جی کی کہنے کے 4 رکعت نماز فرض پچھے ایسے امام دے پتہ چلیا ابا اتھے کٹیا جاندہ ہے اتھے امام نظر ہوندہ ہے ادھر جی پتر ابا نہیں کہہ سکتا سکا پتر ہے ابا نہیں کہہ سکتا امام کہہ سکتا ہے پتہ چلیا ابے نالی بھی اتھے کسے دا مقام ہے تو مسجد امام دا ہے ادھر جی بڑی توجہ جڑا علاقے دا ایم پی تے ایم این اے ہوئے چیئرمین صاحب بھی انہوں چودھری کہنے گے تسی تے میں بھی انہوں چودھری کہاں گے فرشتیاں دی جماعت وچ کسے نو چودھری ویکھنا ہوئے فرشتے انہوں چودھری آندے نے جنہوں رب اپنے محبوب دا مسلح دے چھڑ دے توجہ ہے اتبن کے گزارش اگر کہنا نا میرے پتر نیک ہو جانا میری تیاں نیک ہو جانا تے مسجد امام جتنی بھی نظر ہوندے نے انہاں دی قدر کریا کر جتھے بھی لب جان سر نیواں کریا کر کہ تسی مسجد امام ہو تے مصلی رسول دے تسی وارث ہو نبی دے دین دے تسی وارث ہو پھر ویکھ رب دیاں رحمتاں بھی تیرے اگے آ کے سر نیواں کرن گیاں ایک باری سارے مل کے بولو سبحان اللہ اہواں دیدہ نے گرامی بڑی توجہ دا طالبات میرے علامہ صاحب دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دی یاد وچ رومی کشمیر میاں صاحب نے کلمے چوک لئی آپ فرماندے نے مرتے مک دے پیو مرے
اے محمد بخشا اتے اجڑ جانا جے میلا گیرہ میں رب العالمین قرآن مجید دی اندر اعلان کر دے رب العالمین فرمانا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کتے رب العالمین اعلان پیا کر دائے ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی رب العالمین میری ماں نو بھی بخش لے میرے بابے نو بھی بخش لے حضرت دی وقار بڑی توجہ دا چلی میں آتے نو نبی موسیٰ دے دربار میں چلے جاویں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آنے نے لوگوں کر کے تور دی پہاڑی نظر ہوندی ہے یعنی تور تے آ جایا کر اندے نے میں تور تے جا کے رب نال ملاقات کرنا میں ادھر رب دا کلیم بول دائے ادھر پوری خدائی دا رب بول دائے عدیدہ نگیرہ میں بڑی توجہ دا چلی میں ادھر رب دے کلیم بول دینے ادھر میرا رب بول دائے حضرت موسیٰ یاندنے کہ دن ماں ٹر گئی ہے واہ موسیٰ اندنے جدو ماں جدائیاں پا گئی ہے اندنے میں تور دے قریب پہنچیا میں انکونی دائی اے موسیٰ سنبھل کے آنائی میں کہا رب العالمین تیرا نبی بھی ہوئیاں تیرا موسیٰ بھی ہوئیاں تیرا پیغمبر بھی ہوئیاں تیرا رسول بھی ہوئیاں رب العالمین غلطی کیڑی ہو گئی ہے امان قدرتی ہے اے موسیٰ جڑی ماں تیرے پچھے اس چٹے والا دے واسطے گل دی سی اج ماں دیاں دماما نہیں پیوں دیاں میں کیا سنبھل کے آنائی حضرت دی وقار پتہ کی چلے نبی دے پیچھے ماں دی دعائیں ہوئے رب استقبال کر دا جے پر جدو ماں ٹر جان دیجے تے موسیٰ نو آباد آئی ہوں دیا نے موسیٰ سنبھل کے آنائی حضرت دی وقار بڑی چمچوں دا چلی بھائی اوہ ماما چوندیاں نے ماما نل پیار کریا نے بڑے باپ چوندے نے بڑیاں پیوما نل پیار کریا نے ویر چوندے نے ویرا نل پیار کریا نے اوہ چاچے سر دے چوندے نے اوہ پتی جیوں چاچیاں نل پیار کریا نے پتیوں دن لگنے نے جتنے پیوما نے ٹر جانا ہے یا پتہ ہی دن لگنا نے جتنے چاچیاں نے ٹر جانا نے حضرت دی وقار بیڑے میں بیٹیاں رندیاں نے اپنیاں بیٹیاں نل پیار کریا کر جدو پردیس وچو مڑ کے ہونا ہے کدی اپنی پہن نو پوچھنے نی پہنے میں کنی دیر پردیس کٹ کے آیا وہ تیری بہن تینو راتاں بھی گن کے دسے گی تینو دن بھی گن کے دسے گی تینو گھڑیاں بھی گن کے دسے دی میں بیرا انہیں منٹاں دے ٹر گیا سے اجی آیا ہے انہیں منٹاں دے واپس سے آیا ہے اس پہن نال پیار کریا کر جنیاں تیرے آن دیاں اٹھی کا رکھ دیاں نے حضرت دی وقار آؤں بڑی ماں دا پیار دس دے ماں آؤں بڑے بابے دا پیار دس دے ماں حضرت دی وقار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی امت دا ایک ولی ہے حضرت موسیٰ اندنے میں درانے سفر پیا جانا اندنے جاندیاں جنگل بیابان آ گیا حضرت موسیٰ اندنے میں تھکاوٹ محسوس پئی ہوندی اندنے میں رک گیا میں کہا مولا چھت دیا مالکہ رب العالمین مہربانیاں کر دے رب العالمین منو سواری عطا کر دے
रब्बुल आलमीन मैं तेरा कलीम थक गया वा मैनू सवारी अता कर दे। सारे मुसलमान तवज्जो करिया रे बुढ़ी मां दी शान की है, बुढ़े बाबे दा मकाम की है, तवज्जो नाल सुनिया ने। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आंदे ने क्या पिछों आवाज आई, ऐ मेरा कलीम जी जी मौला हुक्म आवे। फरमाया सामने पहाड़ी भी नजर आती है, जी जी रब्बुल आलमीन पहाड़ी भी नजर आती है। आवाज आई पहाड़ी दा सबर तय कर ले, अगे एक जवान बैठाई ओदा नाम कहमश ए मूसा पहाड़ी क्रॉस कर, पहाड़ी तू थले उतर, अगे एक जवान बैठा है ओदा नाम कहमश, ओनू जाके कह तेनू सवारी लब जाएगी। मलक इजाज इकबाल साहब अल्लाह दे नबी आंदे ने अमृत साहब मैं निकल के पहाड़ी वाल टुरिया, आंदे ने पहाड़ी तो मैं थले उतरिया, तवज्जो हो जाए किला, आंदे ने थले उतरा अगे बाकी एक जवान बैठा हो बड़े खूबसूरत गोडे सिर देके ना तो रोवे। आंदे ने मैं जाके क्या सलाम होवे, शाह जी उन्हें निकल के सिर चुकिया तो आंदा या नबी अल्लाह तुहाडे ते भी सलाम होवे। चन्न जी चौधरी साहब बोल कहंदा तुहाडे ते भी सलाम होवे। अल्लाह दे नबी आंदे ने मैं तैनूं पहली बारी वेखिया, तू मैनूं पहली बारी वेखिया, तैनूं किंज पता मैं रब दा नबी हां? हथ बन के अर्ज करदा जिन्ने मेरे वल्लों नहीं दसिया उन्हें मैनूं तुहाडे वल्लों दस छड़िया। सारे दे बोलो ना सुभान अल्लाह। जिन्ने मेरे वल्लों दसिया ना तुहानूं उन्हें मैनूं तुहाडे वल्लों दस छड़िया। इन्नी गल कीती अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कि कहमश नाम याद रखना, कहमश मैं नबी हाँ तो थक गया, थोड़ा थकावट भी महसूस होंगी तो सवारी लभ जाएगी। हथ बन कर करदा या नबी अल्लाह बह जाओ, क्यों नहीं लभनी? अल्लाह के नबी ने निकल के शायरी तशरीफ रखी, मास्टर जी निकल के जो रब के नबी बैठे ने ना टिक टिकी ला के ना हबीब साहब से वेंदा रहा वेंदा रहा वेंदा रहा वेंदा रहा। अतीक जो वेंदा रहा ना तो अल्लाह के नबी आते ने भी मैं जाना है ते जल्दी हथ बन के ना निकल के मतलब की जा सकते बोल के ना शहीन साहब ते आंदा या नबी अल्लाह अख झपकन तो पहले सवारी आ जानी, थोड़ी देर थोड़ी दीद हो जाए ना अख झपकन तो पहले सवारी आ जाएगी। जी बात पे करना टेप भी होंगी तो मैं जिम्मेदार हाँ। अल्लाह के नबी फरमाते ने मैं सज्जे वेखा तो जंगल बियाबान, अदर जी मैं खब्बे वेख्या कारी साहब तो जंगल बियाबान, मैं अगे ते पिछे वेख्या दूर दूर तक ना कोई चक ना बस्ती ना झोंपड़ी ना कोई कस्बा ना बस्ती ना शहर, कुछ नजर नहीं पिया आंदा। आंदे ने मैं बड़ा हैरान होया कि सवारी लै कित्थों होनी है? तवज्जो है ना थोड़ी मेरे, इन्हें सवारी कित्थों लैके होनी है? इन्नी गल की बस 10 मिनट तो अंदर अंदर मैं इख्तिताम करांगा, घड़ी तो टाइम वेख के 10 मिनट तो अंदर अंदर इंशाअल्लाह इख्तिताम हो जाएगा। तवज्जो मेरा रखिया रहे दर जी, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह नाल मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त तुहानूं वक्त पेश करांगा। तवज्जो मेरा रखिया रहे। अल्लाह के नबी आंदे ने सवारी लै कित्थों होनी है ते टिक टिकी ला के मैं वेखे ते आंदा तू एडा सोहना तुसीं बोलो हाँ सोहना, एक बारी बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो दा ताली भाई अगर अल्लाह दे प्यारे पैगंबर मूसा एडे सोने ने ओए तेरा ते मेरा नबी किड्डा सोना होना है। ओए हुसैन दे नाने नाल प्यार करने वाले मुसलमानों तवज्जो दा ताली भाई तेरा ते मेरा नबी किड्डा सोना होना है। हजरत तेरी मकार शायर बोल के की कहंदा किड्डा सोना रब सोने नू बनाया, किड्डा सोना रब सोने नू बनाया ते सोने दे मान टूट गए। एक बारी मिल के पढ़िया रे किड्डा सोना रब सोने नू बनाया, किड्डा सोना रब सोने नू बनाया ते सोने दे मान टूट गए। बारी अपनी जबान विचों पढ़िया ने किड्डा सोना रब सोने नू बनाया, ए बनाया 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 किड्डा सोना रब सोने नू बनाया ते सोने दे मान टूट गए। सोने वर्गा न सोना कोई आया, सोने वर्गा न सोना कोई आया ते सोने दे मान टूट गए। हाथ सोने
چکیاں وچ میں جاگ تے ٹورے رب ریجا نال سونے نو بنایا رب ریجا نال سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے توجہ میری گل ول رکھیا نے عرض کردا یا نبی اللہ اکھ جھپکن تو پہلے سونے سواری آ جانی اللہ دے نبی آندے نے جواناں نہ کوئی بازار نظر پیا ہوندا ہے نہ کوئی بستی نظر پئی ہوندی ہے نہ کوئی چک تے محلہ نظر پیا ہوندا ہے نہ کوئی جھونپڑی نظر پئی ہوندی ہے سواری کدھروں ہی ہونی ہے حضرات توجہ میرے ول رکھیا نے اونے اج کر کے نظراں چکیاں نے آسمان نظر پیا ہوندا ہے حضرات آسمان پیا نظر ہوندا ہے ایک بدل دا ٹکڑا ٹردا ٹردا دے زاویے چ آیا آسمان دے نال لگا ہویا جدو بدل دا ٹکڑا دے زاویے چ آیا نا انہیں بدل دے ٹکڑے نو آواز ماری بول کے اندر بدلا تھلے آ جا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ گیا ملک صاحب نبی آندے نے میں اپنے متھے دی اکھ نال پہ تکنا بدل دا ٹکڑا تھلے آیا ہتھ بن کے نہ تو انہوں کی اندہ انہوں بول کے اندہ جلدی نہ سواری بن نبی نے جانا ہے بدل دا ٹکڑا سواری دی شکل اختیار کر گیا در جی بات دا ذمہ داراں حوالے دا ذمہ داراں بدل سواری دی شکل اختیار کی تھی جدو سواری نے شکل اختیار کی تھی نا شاہ جی تو دا قریب جا کے اندر رب دے نبی نے جتھے اکھ نے کو تھے لے کے جانے گاں ود کے نہ تے آندہ ہے یا نبی اللہ بیٹھو اللہ دا نبی آندے نے بماں گا تے میں بعد وچ پہلا تو ہوتے دستوں کون ہے کیڑے علاقے دا غوث ہے کیڑے علاقے دا کتب ولی ہیں پیغمبر رسول ہے نبی ہیں کون ہے تو انی جدو گل کی تھی اکھاں بچو چھم چھم اتھرو ڈے کے پہ اللہ دا نبی آندے نے رویا کیوں ہے ایک باری تے بولو یار ڈٹ کے سبحان اللہ اہواں دیدہ نگیرہ میں بڑی توجہ دا جالی بار رونے لگ پیا ہے اللہ دا نبی فرمان دینے جمانا رویا کیوں ہے عرض کر دے یا نبی اللہ میری ماں بھی بڑھڑی میرا بابا بھی بڑھڑا 40 سال میں اپنی ماں بھی مٹھیاں برداریاں اپنے بابل نو بھی مٹھیاں برداریاں 40 سال میں اپنی ماں دی بھی خدمت کیتی ہے اپنے بابے دی بھی خدمت کیتی ہے 40 سال بعد میری ماں تے بابے دا آخری ویلا آ گیا میری ماں جدو جان لگی میرے بابے دا آخری ویلا آیا میں کہا اماں تو تے ٹر چلیے اسا ماں کہہ کے کنو بلانے میں اپنے بابے دے پیر پھڑ لے میں کہا بابلا ٹر چلے آئے اسا یاریاں کنہ نل پانیاں نے وے بابلا اج مکھ موڑ کے ٹر چلے آئے اندہ یا نبی اللہ گل میری کوئی نہیں میری ماں نے اج کر کے چولی چک لئیے میری ماں کہندی سی مولا میرے پتر نے منو ہی راضی کیتا ہے انہیں اپنے بابے نو ہی راضی کیتا ہے مولا اسی اپنے پتر لی دعا مانگنے آئے میرا پتر جو بھی مانگے گا میرے پتر نو عطا کر دے بھی انہا یا نبی اللہ میرا بابا ہاتھ چک کے کہندا سی آمین 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 انہا میری ماں نے دعا کی تھی ماں بھی ٹر گئی تھے بابا بھی ٹر گیا انہا اس دن دا جنگلہ وچی آ گیا جڑی شہدی لوڑ پہندی ہے میں اپنے رب کو لو مانگنا میرا رب منو عطا کر دیتا ہے حضرت دی وقار اگر بنی اسرائیل دی قوم دی ماں تے بابا یوں میں وہ پتر لی دعا مانگن رب رد نہیں کردا اگر حسیب دی ماں یوں میں عتیق تیرا بابا یوں میں وہ یہ نہ پتران دا بابا یوں میں تے دعا مانگے کی میرا دی ہو سکتی ہے حضرت دی وقار آخری شعر پڑھن لگیا ٹرتے جانا ہے کسے دا یوں ہو کے ٹر جا حضرات مرتے جانا ہے
ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਤੀਬ ਹੋਵੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਅਦਰ ਜੀ ਟੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਲਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜ਼ਾਨ ਬਿਲਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਸਾਊਂਡ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਅਦਰ ਜੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਅਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤੀਜੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਥੀ ਕਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੀ ਕਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਨਾਬ ਖੈਰ ਹੈ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ 3 ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆਂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ 5 ਕਾਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਦਰ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਰੋਜ਼ 5 ਕਾਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਕਾਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦਾ। ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਿਆ? ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰੁੱਸਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 17 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਰੁੱਸਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ क्या बात है। अल्लाह जर दे भी तेन सुन वाले अदर जी रब की काल है, रब्बा तेरी कारी काल है। रब आंदा जो मौजन ऐलान कहता मेरी काल ही सी होर की सी। अगर तुहाडी मोहब्बत हो तो फिर एक लफ्ज़ पढ़ी, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब दी काल है, कदी सुन लिया कर चस आ जाएगी। रब दी काल है ना, अगर लफ्ज़ एक करके पढ़ने ताकि तुझी परेशान ना हो जाए यार। फिर एक बार बोलो सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा तो मेरा रब तेन पे बुलांदा है। अगे लफ्ज़ बड़ा चस लाउन लगा, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस रब की कदे कदे काल नहीं, हर रोज काल सुन फिर तेन चस आ जाएगी। आखिरी शेर पढ़ के इख्तिताम करना, उस तो पहले नमाजी हो जाओ। अदरे जी नमाजी हो जाओ। अगर नमाजी नहीं तो सारा कुछ बेकार जे। पहाड़ों के तिनकिया ने भी तेरी गवाही देनी है कि बेनमाजी सी।
جنہ پتھراں دوتے تیرے پیر ہوندے نے تیرے گواہ پہ بندے نے کہ بے نمازی تے ایہی پتھر نمازی دے بھی کہ گواہ پہ بندے نے کہ بندہ نمازی سی ایہی تن کے تے درخت جدو تو ٹردا جانا تے تیرے لیے دعا کر دیں ربا سونیا تیرے گھر والا ٹر پہ تو مہربانیاں کر دے آخری شعر ایک باری مل کے بولو سبحان اللہ آہاں دیدہ نے گیرامی بڑی توجہ دا طالبات محمد بوٹا گجراتیاں بولیا او بول کے کیا دا جھیڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے اجیو ناوی بازیاں ہاریاں دے جڑے ترس دے سی دیدنا دنے راتی اجیو ناوی باریاں ماریاں نے جدو چمن وچ خڑانے بال کھولے پڑچی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے تے محمد پوٹیا چھوٹے نی یار سارے محمد نیاز محمد نظر چھوٹے نی یار سارے کمبلی والے دیا سچیاں یاریاں نے اللہ رب العالمین میرا اور توڑا بیٹھنا خواتین ماما بہنہ بیٹیاں دونا میرے بزرگاں دونا میرے علماء کرام دونا میرے جواناں دونا سادات دونا ماسٹراں دونا اور سنی فورس دانا سنا خامہ دونا رب العالمین اپنے دربار وچ قبول فرما لے وما علیہ بھی مسجد زیر تمیر ہے سبزہ صاحب پہ اندر کہ مسجد زیر تمیر ہے اگر کو مہربانی کرنا چاہتا تو دا چندہ ضرور پیش کرے جڑے بندے نے وہ چندہ پیش کرنا ہے وہ دی نظر دے وچ ایک نوٹ ہونا ہے کاغذ دا مگر وہ جنت دی ٹکٹ دا سہارا بن سکتا ہے ادھر جی اگر تو رب توفیق دوے تو مسجد دی ضرور خدمت کرو جتنی بھی ہو سکے مسجد دی خدمت کرو اگر کو جوان انی گل کہندا ہے کہ قاری صاحب میرے کو فیل حالتے مطلب نہیں تو تسی حکم کرو تے میں بجری ریت سیمٹ بلاک جو بھی ہوتے ضرورت ہے میں ادا اٹھ کے اعلان کر دینا کہ بھی ریت جتنی بھی لگے وہ میں پیش کر دیاں گا تے مسجد وچ کتنے دی بھی ریت لگ چلی ہے میرے خیال 20-25 ہزار روپے دی ریت لگ جائے گی مسجد بننی جی جی تو بڑے واسطے کھڑے ہو جو مسجد دی زیر تمیر آستے بھی جتنی بھی توفیق ہوئے وہ ضرور اپنی پاکٹ بھی جو ہر بندہ جتنی بھی توفیق رب نے دیتی ہو کٹے کوئی بندہ اپنی جیب نو دبائے نہ دنیا دے واسطے اسی سارا کچھ کرنے ہیں تے رب دے کار لے بھی کرنا چاہیے اج تسی رب دے کار دا خیال رکھو گے کل اے کار ادھر جی قیامت تل دینا پہاڑ اڈ دے نظر ہونے نے اے جڑے پہاڑاں وچ تو پیرانا نا اے پہاڑ تینوں روئی دی طرح اڈ دے نظر ہون گے تے انہاں دے وچ ہی رب دے کار مساجد بھی اڈ دیاں نظر ہون گیاں تے مسجداں نو کچھ بھی نہیں ہونا تے جڑے مسجداں نال پیار کرن گے رب پھر انہاں نال بھی پیار کرے گا تے مہربانی کرو جتنی بھی کسی نو توفیق ہے اللہ سب نو توفیق عطا کرے تے سارے مل کے مسجد دی جتنی بھی بھرپور ہو سکتی خدمت کیتی جاوے بڑی مہربانی امر صاحب ماشاءاللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ تمام احباب تشریف رکھیں حاضری آئے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اس محفل میں حاضر ہوئے جو منصوب ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ اور احسان ثواب عاشق رسول جناب حضرت علامہ نظر محمد زیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روح کے لیے اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلندی عطا کرنے والی شخصیت مساجد کی خدمت کرنے والی شخصیت تھی وہ قرآن پاک
بچوں کو پڑھانا مختلف مساجد میں جا کر اور لوگوں کے گھر میں جا کر دعا کرنا، جو ایصال ثواب کے لیے لوگ محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ان میں جا کر دعا کرنا، دعائے مغفرت یا وہ ایصال ثواب کی جو بھی محفل کرتے تھے جا کر دعا کرنا، اور جو بھی دینی کام ہوتا تھا، مذہبی کام ہوتا تھا، اس میں پیش ہوتے تھے۔ بلکہ میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کروں گا کہ اگر آپ کے اس علاقے پلائی سلون ڈچھاں اس علاقے میں ہمارے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی کسی نے حفاظت کی تو وہ مولانا نذر محمد زیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جنہوں نے پیغام اعلیٰ حضرت پہنچایا، خود پہنچایا، اور علماء اہل سنت کو دعوت دے کر پیغام مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کا پرچار و اعلان کیا۔ احباب، اس محفل کی صدارت مجھے دی گئی، میں صدارت کے قابل نہیں تھا، علماء ہیں، عشاق یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ ذمہ داری مجھے دی گئی تو اس ذمہ داری سے میں سبق دوش بھی ہونا چاہتا ہوں، اس کو نبھانا چاہتا ہوں۔ سکول میں بچوں کو پڑھانے والے استاذ اکرام بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے سرو کے تاج علماء بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے مسلک کے اہل سنت و جماعت کے چاہنے والے، ماننے والے اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والے احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ احباب، میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارا جو مسلک اہل سنت ہے یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ اعتدال کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں دیگر مسالک اور مذاہب جو بھی مرز وجود میں آئے تو کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں توہین کی، کسی نے صحابہ کرام کی توہین کی، کسی نے اہل بیت کی توہین کی۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ معاملات میں، نہ اس کی قدرت میں، نہ طاقت میں، نہ قوت میں، نہ اختیار میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ابتدائے مخلوق سے لے کر انتہائے مخلوق تک میرے نبی کا بھی کوئی ثانی اور برابر نہیں۔ عمر کو عدالت ملی مصطفیٰ کے در سے، عثمان کو سخاوت و حیا کا مرتبہ ملا تو در مصطفیٰ سے، علی کو ولایت ملی در مصطفیٰ سے۔ اگر کسی کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی اس کی عزت بنی، مصطفیٰ کی عزت کسی کی نسبت سے نہیں بنی ہے۔ ان کو مانگتا ہوں کہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اور نہ میں ان کو مانگتا ہوں جو شہدائے کربلا کے دشمن ہیں اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ توجہ ہے، میں ایک بات عرض کر دوں عقیدے کے لحاظ سے، سلف صالحین کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت عباس کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں، جو پڑھا لکھا بابا قبلہ علامہ صاحب علماء تو جانتے ہوں گے۔ حضرت عباس کو جانتے ہیں؟ کون تھے؟ میرے نبی کے چچا تھے۔ کون تھے؟ میرے نبی کے چاچا تھے۔ مجھے تاریخ سے ثابت کر کے بتائیں کبھی آپ نے بھتیجا کہا ہو؟ جب بھی کہا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ اور کسی نے پوچھا کہ عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے میں بڑا نہیں ہوں، بڑے رسول اللہ ہیں، ولادت میری پہلے ہو گئی۔ یہ ادب ہے۔ حضرت صدیق اکبر کون ہے؟ میرے نبی کے سسر ہیں، اور یہ دنیاوی جو رشتہ ہے اس کے مطابق سسر باپ ہوتا ہے۔ بتاؤ میرے نبی کے سسر نے سیدنا صدیق اکبر نے کبھی میرے تمہارے نبی کو بیٹا کہا ہو؟ نہیں، جب بھی کہا تو یا رسول اللہ کہا۔ ایک مرتبہ نماز میں مختصر کرتا ہوں، نماز پڑھا رہے تھے، میرے نبی آئے، صدیق اکبر پیچھے ہو کے کروائی، کہنے لگا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو سکے۔ توجہ ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق سسر
سیدنا عثمان غنی آپ بھی میرے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں. کیا ہیں؟ داماد ہیں. میرے نبی کے داماد ہیں اور دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے گھر میں تھی. ایک نے وصال فرمایا, دوسری کا نکاح دیا, دوسری نے وصال فرمایا. میرے نبی نے فرمایا اگر میں محمد کا گھر 40 بیٹیاں ہوتی, ایک فوت ہوتی جاتی, میں محمد یک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں بیٹیاں دیتا جاتا. کوئی تنگ تو نہیں ہے. آخری بات, حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یا علی اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. محض صرف توجہ ہے, عقیدے نکال کر رہے ہیں. میں کوئی تو صحیح شعر شاعری نکال نہ کری رہا, عقیدے نکال لی. اور مجھے کوئی یہ ثابت کر کے دے کہ علی نے کبھی کہا ہو یا اخی, نبی کو کہا ہو یا اخی, نہیں, جب بھی کہا تو یا رسول اللہ بنایا نبی نے. لیکن سنیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ علی کو بھی عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے, مصطفیٰ کو علی کے در سے عزت نہیں ملی, مصطفیٰ کے در سے علی کو عزت ملی ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. آخری شعر, مرن والے اور رہندے نے صدا زندہ, زندہ جنہ دی جاگتے یاد ہوئے. مرن والے اور رہندے نے صدا زندہ, نظر محمد زیدی صاحب کے بیٹے حسیب نظر صاحب, آپ عتیق گلشن صاحب اور نہایت محترم جناب اعجاز صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے میلاد کروائی, ان کے نام کرتا ہوں کہ مرن والے اور رہندے نے صدا زندہ, زندہ جنہ دی جاگتے یاد ہوئے. بد اگے تو ہوندہ اے نا پیدا, نیک جنہ دی پچھے اولاد ہوئے. کرو صحافتہ پڑھو قرآن سارے, اور مرن والے دی انج امداد ہوئے, اور دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں, اور جی دے ختم تو محفلے میلاد ہوئے. میں اپنے تمام مہمان گرامی جو دور دراز سے آئے ہیں اور جو میرے یہ لوکل جو کمانڈو ہیں, ہیرو ہیں, میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس میلاد کے لیے اتنا زبردست پروگرام بنایا ہے. آپ کی ہی وجہ سے, آپ ہی کی کہاوشوں کی وجہ سے, سٹرگل کی وجہ سے یہ منعقد ہوا. باقی یہ جو ہمارے مہمان ایک خصوصی ہمارے پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول کے سٹاف اور دیگر ممبران, آپ سب لوگوں کو کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مختصر وقت میں ہمارے غم میں شریک ہوئے. اور انشاءاللہ یہ نظر محمد زیدی کا جو مشن رہے گا میں خود اس کو لیڈ کروں گا. اور جب بھی اگر میرے نبی کے لیے, میلاد کے لیے میری جان کیا, میرے خاندان شاہ ولی ایسوسی ایشن ویلفیئر, اس کے جتنے ممبران ہیں, میرا یہ ایریا ہے, خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اگر میلاد شریف کے لیے ایک ایک بچہ بھی آپ کہیں گے تو میں ذبح کرنے کے لیے اپنا خاندان تیار ہوں. قاری صاحب میں صرف پنڈی میں نہیں ہوتا ہوں, میں ادھر آپ سب کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. میرے والد صاحب بیمار تھے, میں نے ذمہ داری ان کو دی تھی. اس کے بعد نظر محمد زیدی تھے, میں نے کہا چاچا جان آپ باپ ہیں, جو کریں جو کچھ کریں, سیاسی ہے مذہبی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یاد رکھو میری زندگی کا مشن ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے صرف ہم 8 بھائی نہیں ہیں, یہ میرا پورا کنبہ ہے جس میں شاہ ولی ویلفیئر فنڈیشن جو ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی میلاد کے لیے آپ نے مجھے صرف کال کرنی ہے. ہم نے اپنے نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے. اور انشاءاللہ سب کو میری ٹائم تھوڑا ہے, ابھی میسج آیا کہ مختصر میں آپ کوئی جو کچھ علماء کرام نے کہہ دیا ہم اس پر عمل کریں گے. قاری صاحب اگین I really thankful to you, I really impress you. آپ میلاد کے لیے یہ نہ کہنا کہ نظر محمد زیدی کے تقریباً 65 بھتیجے بھانجے بنتے ہیں, وہ نظر محمد زیدی ہیں.
آپ جب بھی پکاریں گے میں حاضر ہوں. اور باقی کوئی گستاخی کوئی کوتاہی کسی کو ویلکم کرنے میں اگر ہمارے سے کوئی مسٹیک کوئی پرابلم کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آمین. خدا حافظ. آپ بھی دعا ہوگی. تمام حضرات نے لنگر کے بغیر نہیں جانا ہے اور یہ لنگر میلاد کا ہے اور اپنے سب نے شامل کرنا ہے. میرے تمام خاندان کی طرف سے میں آپ سے دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. سبھی اپنی جگہ پر بیٹھے بس دعائے خیر ہوگی. ایک بار الحمد سبھی پڑھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. دور فرما لے رب العالمین ویر عمر تے ویرہ دے صدمے منا دینے بھتیجے عمر تے چاچے دے صدمے منا دینے شہید صاحب نے اپنے چاچے دے نام پر بلند کیتا رب العالمین انہی اسنا بلند فرما دے اور ملک اجاز صاحب نے ملک اج ثابت کیتا رب العالمین بھتیجیاں نے اپنے چاچے دا پیار بھائی حبیب بھائی مجتبہ دیگر بھتیجیاں نے بیٹے نے حسیب نے اور عتیق گلشن نے اپنے باپے دے پیار نے بھائی چند صاحب نے دیگر برادران نے پیار کا اظہار کیتا رب العالمین نظر احمد زہزی صاحب نے جنت دے باغا پہ چپاگ عطا کر دے رب العالمین انہوں دی قبر کو شاشا کر کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دے دیاں تے پترہ نو صبر دی توفیق دے دے ماں دا سایہ بھی اتنا دے رب العالمین تیرے دربار دے اندر التجا ہے کہ رب العالمین نماز قرآن سیرت مستقیم تو جنتی توفیق عطا فرما دے رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا جے کہ قطرہ بخشے سانو کم بڑھ جان دئی سادا لے او یار حوالے رب دے تے ملے چار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا دے رب العالمین جنہ ماما دے پتر پردیس اندر نے انہاں پترہ دی خیر فرما دے جنہ بینہ دے ویر پردیس اندر نے انہاں پردیسیہ دی خیر فرما دے وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد مالالہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.